الرحیم عن ابی رافع رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا توضأ وضوء الصلاة حرک خاتمہ فی اصبعہ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے وضو فرماتے یا نماز والا وضو فرماتے تو اپنی انگلی میں موجود انگوٹھی کو حرکت دیتے، ہلاتے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ آج کے درس حدیث میں یہ ایک حدیث پڑھی گئی ہے، اس میں یہ بات بتلائی گئی ہے کہ اگر وضو کرنے والے نے اپنے ہاتھوں میں انگوٹھی پہن رکھی ہے تو وضو کرنے کے دوران انگوٹھی کو ہلانا چاہیے، یہ مسئلہ معلوم ہوا۔ اب یہ کہ یہ انگوٹھی کا ہلانا سنت ہے یا انگوٹھی کا ہلانا واجب ہے، یہ اس بات پر دار و مدار رکھتا ہے کہ وضو کرنے والے کا یقین کیا ہے۔ اگر وضو کرنے والے کو یہ یقین ہے کہ انگوٹھی ہونے کے باوجود پانی اندر پہنچ گیا ہوگا، یہ یقین ہے اس کو، پھر بھی انگوٹھی کو ہلانا سنت ہے، تو اس صورت میں انگوٹھی کا ہلانا سنت ہوگا۔ کیونکہ اصل ہے ہاتھوں کا دھونا، جو فرض ہے وضو میں ہاتھوں کا دھونا فرض ہے۔ فرض میں پانی بہانا، ہاتھوں پر پانی بہانا، اس طرح کے بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے، اس طرح پانی بہا دیا اور اس کو یہ یقین ہے کہ پانی پہنچ گیا ہوگا، پھر بھی انگوٹھی کو حرکت دے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی کو حرکت دیا کرتے تھے، یہ ہوا سنت۔ اور اگر اس کو یہ یقین ہے کہ پانی نہیں پہنچا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غسل نہیں پایا گیا، دھونا نہیں پایا گیا، اور دھونا فرض ہے، تو اب اس صورت میں انگوٹھی کو ہلا کر پانی پہنچانا یہ بھی فرض ہو جائے گا، یہ بھی واجب ہو جائے گا، کیونکہ پانی اندر پہنچانا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ تو انگوٹھی کو حرکت دینا، پانی پہنچ چکا ہو یہ یقین ہے تو پھر بھی انگوٹھی کو حرکت دے سنت ہے۔ پانی نہیں پہنچا ہے یہ یقین ہے یا اندیشہ ہے کہ پانی نہیں پہنچا ہوگا تو پھر انگوٹھی کو حرکت دینا واجب ہے۔ یہ تو ہوا مسئلہ۔ اب اگر کسی نے انگوٹھی بہت ٹائٹ پہن رکھی ہے تو کیا کرے؟ انگوٹھی کو کاٹ کر پھینک دے۔ انگوٹھی پہننا کوئی فرض یا واجب یا سنت مؤکدہ نہیں ہے، انگوٹھی کو نکال دو، انگوٹھی پہننا ہی بند کر دو۔ بات سمجھ میں آ رہی نا؟ انگوٹھی پہننا ہی چھوڑ دے۔ وہ انگوٹھی جس کی وجہ سے اس کی نمازیں خراب ہو رہی ہیں، وہ انگوٹھی جس کی وجہ سے اس کا وضو صحیح نہیں ہو پا رہا ہے، وہ ناپاکی کی حالت میں رہ رہا ہے، تو ویسا پہننے میں کوئی خیر نہیں رہے گا، تو انگوٹھی پہننا ہی چھوڑ دے یا پھر بڑی انگوٹھی پہن لے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، مرد کے لیے انگوٹھی پہننے کا حکم کیا ہے آخر؟ وہ بعد میں، یہ جب چیپٹر آئے گا تو وہاں تفصیل سے آئے گا، ابھی تو وضو کا بیان چل رہا ہے، لیکن جب مسئلہ ہے تو ضمناً سن لیجئے۔ مرد کے لیے انگوٹھی کا پہننا صرف جائز ہے، جائز، کوئی سنت نہیں ہے۔ بعض لوگ بولتے سنت ہے بول کے، لوگوں کے ذہن میں سنت کا جو مطلب رہتا نا، لوگوں کے دماغ میں سنت کا جو مطلب رہتا، ارے یہ کام کرنا، کرے تو ثواب، یہ مطلب رہتا سنت کا، تو اس مطلب کے حساب سے انگوٹھی کا پہننا سنت نہیں ہے، انگوٹھی کا پہننا صرف جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں پر بھی انگوٹھی پہننے کی فضیلت بیان نہیں فرمائی، انگوٹھی پہننے کی امت کو ترغیب نہیں دی۔ وہ والی سنت جس کے کرنے میں ثواب ہے، کرنا چاہیے، نہیں کرنے والا آدمی بھی کرنے کا ارادہ کرے، ایسی والی سنت تب ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کرنے کی ترغیب دیں یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت بیان کریں۔ انگوٹھی کی کوئی فضیلت بھی نہیں بیان ہوئی ہے اور انگوٹھی کے بارے میں کوئی ترغیب بھی نہیں ہے، صرف جائز ہے۔ جائز کیوں ہے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے، اگرچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہننے کا مقصد کچھ اور تھا، مہر لگانا مقصود تھا، لیکن پہنی ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو انگوٹھی پہننے کی پرمیشن بھی دی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اگر تم بعض موقعوں پر کسی صحابی کو کہ بھائی تم نے شادی وغیرہ کرنے کا ارادہ کر لیا، مہر ادا کر لیا، انہوں نے کہا کہ ابھی تو نہیں ادا کیا ہے مہر،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک انگوٹھی ہی کیوں نہ ہو لے کر مہر میں دے دو. تو اگر جو چیز ناجائز ہوگی اس کا خریدنا بھی ناجائز ہوگا. یہ الگ بات ہے کہ وہاں پر عورت کو دینا ہے, عورت کے لیے دینا ہے. بہرحال صحابہ سے پہننا ثابت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ کو اجازت دینا ثابت, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انگوٹھی پہننا بھی ثابت. اس لیے انگوٹھی پہننا جائز تو ہے مرد کے لیے, عورت کے لیے تو بالکل جائز ہے. عورت کے لیے تو وہ زیورات کی کیٹیگری میں آئے گا, اور عورت کے لیے زیورات کا پہننا اچھا بھی ہے. مرد کے لیے, شوہر کے لیے عورت بنتی سنورتی ہے تو اس کو وہاں پر ثواب بھی ملے گا, مرد کو کوئی ثواب نہیں ملے گا. ٹھیک ہے, 3 باتیں ہو گئیں. چوتھی بات, انگوٹھی پہننا مرد کے لیے جائز ہے صرف چاندی کی, صرف چاندی کی. چاندی کے علاوہ اب مرد کوئی بھی انگوٹھی نہیں پہن سکتا. سونے کی پہننا تو سیدھا سیدھا حرام ہے. سونے کے علاوہ لوہے کی فلاں 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 یہ مکروہ تحریمی ہے, مکروہ تحریمی. بات سمجھ رہے ہیں نا. صرف چاندی کی پہن سکتا, اس کے علاوہ کون سی بھی نہیں. ٹھیک ہے, چاندی کی انگوٹھی بھی صرف کتنی پہن سکتے, 4.3 گرام, 4.3 گرام. آدھا تولہ بھی نہیں رہنا, آدھا تولہ 5 گرام کا رہتا تو 4.3 گرام کی پہننا ہی نہیں. تو 4.3 گرام کی پہن سکتا, اس سے زیادہ کی پہنا وہ بھی ناجائز. رنگ جو رہتا اس کا رنگ اتنا رہنا, اگر وہ پتھر کو ملا کے اس کو ملا کے بڑھ جا رہا تو اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. جو چاندی کا رنگ ہے وہ 4.3 گرام کے اندر کا رہنا, اس سے زیادہ کا پہنا تو ناجائز. ٹھیک ہے, 4.3 گرام کی چاندی ہے مگر اس میں 2 رنگاں بنا رہا, 2, تو وہ بھی جائز نہیں ہے. ایک ہی رنگ بنانا وہ بھی 4.3 گرام کی رہنا, چاندی کے علاوہ دوسری نہیں رہنا. مرد کے لیے ہے کام ہے. عورت کا مسئلہ الگ ہے. عورت کے لیے تو زیورات کی کیٹیگری سے ہے. عورت سونے کی بھی انگوٹھی پہن سکتی ہے, چاندی کی بھی پہن سکتی ہے, اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے. الغرض آج کے درس حدیث میں بنیادی طور پر جو مسئلہ بتانا مقصود ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی نے انگوٹھی پہن رکھی ہے تو وضو اور غسل وغیرہ کے دوران انگوٹھی کو حرکت دے لے. پانی پہنچنے کا یقین ہے تو, نہیں پہنچ رہا ہے تب تو حرکت دینا واجب ہے اور ضروری ہے, اس کے بغیر پاکی صحیح نہیں ہوگی. دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو قرآن و سنت کی ان قیمتی باتوں کو سن کر سمجھ کر عمل کی باتوں پر عمل کرنے, بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, ونشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.